مسئلہ یہ جیسا دونوں بھائی کہہ رہے ہیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ججز میں تقسیم یہ ہے کہ پارلیمنٹ اس ڈومین میں آ سکتی ہے یا نہیں آ سکتی۔ بنیادی سوال جو دونوں سائڈوں سے ہم نے سنے، کلیئرٹی دونوں طرف بہت تھی۔ اس طرف بھی قانونی اور آئینی نقطے اٹھائے گئے، کوئی امریکہ کی مثالیں آ رہی تھیں، کوئی کسی کی مثالیں آ رہی تھی کہ کیا یہ اختیار ہے پارلیمان کا یا نہیں۔ پر اس پہ جانے سے پہلے، کیونکہ تو لمبی بحث ہم کرتے رہیں گے، آپ آج کی پروسیڈنگز لائیو ٹیلی ویژن جس طریقے سے لوگ دیکھ رہے تھے، یہ نیا ایک دور شروع ہو گیا آپ کے خیال میں سپریم کورٹ کا؟ کب تک یہ لائیو چلتی رہے گی؟ کیا یہ صرف ایک کیس کے لیے ہے، چند کیسز کے لیے ہے، سب کیس اس طرح لائیو ہونے چاہیے؟ کاشف صاحب، کل سے یہ خبریں شام سے آ رہی تھیں کہ یہ لائیو ٹیلی کاسٹ ہونے جا رہا ہے۔ صبح جب ہم کورٹ میں بیٹھے تو پی ٹی وی کے کیمرہ مین آئے ہوئے تھے، لیکن کورٹ نہیں آئی تھی۔ تو آتی کورٹ نے جب باتیں شروع کی تو یہ لائیو تو شروع ہوگا، اجازت مل گئی تھی اس کیس کی حد تک ایک دن کے لیے فی الحال۔ یہ صرف کیس کی حد تک ہے؟ ہاں جی۔ اب یہ ہوا ہے کہ ایک کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے، جو اب وہ نام ان کے نہیں پتہ چلے، لیکن یہ وہ رولز بنائیں گے کہ اگر ٹیلی کاسٹ کرنا ہے تو کون کون سے کیسز اور کیا ٹائمنگ ہوگی، یہ سارا وہ رولز بنائیں گے۔ اب جب رولز بنیں گے تو میرا خیال ہے پھر ہی بہتر طریقے سے ہم کمنٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن قاضی صاحب، چونکہ آپ کو یاد ہے کہ جب ان کے خلاف ریفرنس بھی تھا تو اس وقت بھی کہتے تھے کہ اس کو اوپن ہیئرنگ کریں۔ میں ایک دیکھ رہا تھا، ایک ڈاکیومنٹری ہے، خیر آپ کو شاید آپ نے نہ دیکھی ہو، وہ جانی ڈیپ ایک بہت مشہور ایکٹر ہے، اس کی اور اس کی بیوی، اس نے ڈیفیمیشن لا سوٹ اپنی فارمر وائف کے اگینسٹ کیا۔ جج نے یہ فیصلہ کیا کہ پروسیڈنگز لائیو جائیں گی۔ کیا یہ ججز پہ چھوڑا جائے گا کہ کون سا جج کس کیس کو لائیو دکھانا چاہتا ہے، یا یہ فیصلہ کوئی کمیٹی بیٹھ کے کرے گی کہ یا سارے لائیو ہیں یا صرف کانسٹیٹیوشنل کیسز لائیو ہوں گے؟ یہ کمیٹی بیٹھے گی۔ دیکھیں، ہر کیس کو لائیو ٹیلی کاسٹ کرنا ناممکن ہے اور مناسب بھی نہیں ہے، لیکن مناسب تو ہے، خیر جو سمجھ رہا ہوں، دیکھیں نا، سات دیکھنا بینچز بیٹھے ہیں، کس کو کون دکھائے گا صاحب؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ایک ایسا میٹر جو کہ پولیٹیکل یا کانسٹیٹیوشنل ہے، جس طرح کہ یہ ہے، تو شاید اس حد تک میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ کمیٹی یہ جو رولز بنائے گی تو اس طرح کی فارمیشن، اب جب تک وہ رول سامنے نہیں آتے، میں اور آپ ہوا میں چلائیں گے۔ سر یہ بتائیں راشد صاحب کہ ایسا لگ رہا تھا ججز کیس آرگیو کر رہے ہیں، وکلا کا تو انپٹ بڑا معمولی سا کو ایسا لگتا تھا، منٹ ڈیڑھ منٹ ایک وکیل بولتا تھا، ساڑھے نہیں دونوں سائڈوں سے سوال آتے تھے، گو کہ چیف جسٹس اگر کہتے بھی تھے، روکتے تھے اگر ججز کو، جو ہی وہ خاموش ہوتے تھے جج صاحب پھر کہتے تھے بٹ مائی کوشچن از۔ تقریباً سر ہر بڑے کیس میں وکلا کو شکایت رہتی ہے کہ ہمیں آرگومنٹس کا ٹائم کم ملا، ججز کے سوالات زیادہ تھے۔ ایک جج صاحب، لیکن یہ اسی طرح ہوتا ہے یا اس دفعہ کچھ زیادہ سوال تھے پہلے کے مقابلے میں؟ نہیں، اتنا انیوژل نہیں تھا، سوالات ہوتے ہیں، ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اور لیکن اس میں جو چیز اور لگی نا، پہلے جب ججز سوال کرتے تھے تو وکیل کو ٹائم دیا جاتا تھا جواب میں۔ اب ایک طرف سے سوال کا جواب دوسرے جج صاحب کی طرف سے آتا تھا، کیا یہ بات آپ نے محسوس کی ادھر بیٹھ کے؟ جی ہاں، کی لیکن چیف جسٹس صاحب وکیل کو روکتے نہیں تھے کہ آپ ابھی، لیکن جو روک رہے تھے، مجھے جو سمجھ آئی ہے اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ چیف صاحب چاہتے تھے وقت کم ہے تو کیس کا فیصلہ کریں کسی طرح، اور پوائنٹ صرف وہی ہے کہ مینٹینیبل ہے یا نہیں ہے۔ لیکن باقی ججز جنہوں نے اس کو اسٹیک دیا، انہوں نے پہلے اسٹے بھی تو سن کے دیا تھا نا، وہ صرف چیف کے چینج ہونے پر کیسے اپنا ویو پوائنٹ ایک دم چینج کر لیں، وہ اس لیے اس پہ اسٹیک ہی تھے کہ جو سوالات، جو جن پوائنٹس پہ انہوں نے پہلے فیصلہ کیا تھا وہی سوالات بنا کے ان کو دے رہے تھے کہ ان کا جواب دیں۔ عدلیہ کی تقسیم برقرار ہے؟ میرے خیال سے جو سب سے پہلے آپ نے بات کی کہ یہ جو ایک جج سوال کرتا تھا اور اس کے بعد وکیل کا جواب آنے سے پہلے دوسرا جج سپلیمنٹری کوشچن کر دیتا تھا، یہ سوال 21ویں 18ویں ترمیم میں بھی ہم دیکھتے تھے۔ جب وہ فوجی عدالتوں کا کیس تھا تو وہ جج صاحبان جو ترمیم کے حق میں تھے ان کے اور سوال ہوا کرتے تھے، اور جو جج صاحبان اس کے خلاف تھے ان کے اور مختلف سوالات ہوتے تھے۔ لیکن اس میں جو بنیادی فرق تھا، ایک تو یہ تھا کہ لائیو سٹریمنگ چل رہی تھی، لوگوں کے سامنے وہ جو اختلافات تھے وہ کھل کے سامنے آگے بھی کون سا جج کیا سوال کر رہا ہے، اس سوال کے اوپر دوسرے جج نے کیا سوال کیا، تو اسے آپ کہہ سکتے ہیں وہ ججز کی آپس میں نوک جھوک بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ جیسے دیکھیں نا کہ وہ عائشہ ملک صاحبہ نے ایک سوال کیا کہ دیکھیں کہ یہ جو فل کورٹ بنا دیا آپ نے، تو اپیل کہاں جائے گی؟ اگر یہ قانون برقرار رہا تو اس پہ اپیل کہاں پہ جائے گی؟ ایک دفعہ نہیں پوچھا انہوں نے، بڑی دفعہ یہ سوال 3 سے 4 مرتبہ انہوں نے یہ سوال کیا اور بار بار دہرایا بھی۔ تو منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ اگر قانون کا جو سیکشن 4 5 آپ ملا کے پڑھیں گے تو میرے خیال سے جب فل کورٹ بنے گا، فل کورٹ سنے گا تو اس کے بعد پھر گنجائش ہی نہیں رہے گی کہ پوری تو رہے گی۔ یہ تو دیکھیں، آئین یہ کہتا ہے کہ ایک فیصلے کے بعد ایک اپیل ہے،
جس کا رائٹ اس قانون کے تحت آئین قانون کے تحت دیا گیا. جب پورا کوڈ بیٹھ جائے گا تو بندوخیل صاحب نے اس کا جواب زیادہ دیا. ہائی کورٹ کے جج کو بلا کے بغیر کوڈ بنایا جا سکتا کہہ رہے ہیں. اس کا جواب پھر قاضی فائز صاحب نے بڑا بہترین دیا. انہوں نے کہا کہ آج یہ جو لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ فل کورٹ کے بعد فل پہلے کیوں نہیں کیا سنے گا, جب آج انہوں نے بینچ بنایا تھا اس وقت تو نہیں سوچا تھا انہوں نے خود. دیکھیں یہ بڑی اہم بات ہے. آپ ذرا اس کے سارا دیکھیں. قاضی صاحب نہیں بیٹھ رہے تھے کسی بینچ میں جب سے یہ ایکٹ آیا. آپ کیسے بیٹھیں گے سر؟ انہوں نے کہا تھا جب تک یہ اسٹے کا فیصلہ نہیں آتا میں نہیں بیٹھوں. پوری عرض فیصلہ تو نہیں ہے, پوری عرض سن لینا. نہیں, ان کی بات امپلیمنٹ ہو گئی کہ 3 رکنی کمیٹی بینچز تشکیل دے گی, اور 3 رکنی کمیٹی نے کنسنٹ دے دی کہ ٹھیک ہے جی ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے بینچز کانسٹیٹیوٹ کریں گے, جو کہ آج رات کو ابھی وہ بیٹھے ہوئے ہیں, بینچز بن گئے ہوں. چونکہ کل کے لیے وہ لوکل وکلاء کے کیسز ہے وہ فکس کریں گے, اور پھر کرنٹ. تو بات یہ ہے کہ اگر فرض کر لیں اگر یہ ارینجمنٹ نہ ہوتا تو قاضی صاحب بطور چیف جسٹس نہ بناتے تو کورٹ فارغ تھی. اور یہ قاضی صاحب نے کہا ڈیورنگ ہیئرنگ کہ اگر فرض کر لیں چیف جسٹس کہتا ہے جی میں نہیں بناتا بینچز, پھر کیا ہوگا؟ میں نہیں کھیلنا تو اس لیے آف پاکستان ہے تسی انہوں کیوں 8ویں جماعت کا بچہ بنا کے جڑا مٹھا لے کے نس جائے گا. بٹ سو ناؤ پرابلم یہ ہے کہ بہت سے کیسز اب وہ جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری ہو گئی ہے. بہت سے کیسز میں یہ بات بہت سے کیسز میں نہیں, بہت جگہ پہ جسٹس صاحب نے یہ کہا, جیسے فائز صاحب نے جو سارے سن رہے تھے انہوں نے کہا جی مفروضے کی بنیاد پہ نہ, جب کسی نے کہا کہ جی اگر آج پارلیمنٹ یہ کر رہی کل اگر پارلیمنٹ یہ کر دے تو انہوں نے کہا جی مفروضے کی بنیاد پہ بات نہ کریں. یہ بھی تو مفروضہ ہی ہے کہ ایک جج آ کے کہے گا کہ میں بینچ نہیں بناتا. نہیں مفروضہ نہیں ہے, بے شمار کیسز ایسے پڑے ہوئے ہیں جو کئی سال تک لگے ہی نہیں ہے. اسی کی مثال وہ دے رہے تھے. آپ کو ایک آج ذکر بھی ہوا ان کیسز. ہاں اس میں انہوں نے یہی کہا ایسے کیسز. ایک سیکنڈ, ہاں کر لیں. وہ اگر آپ کو حکومت پابند کر رہی ہے کہ 14 دن میں کیس لگا لیں تو یہ کہہ رہی ہے نا کہ لگا لیں, یہ تو نہیں کہہ رہی کہ فیصلہ بھی سنا. ٹھیک, ایسے کیسز ہیں. لیکن بیل بیفور اریسٹ کے کیسز آتے ہیں سپریم کورٹ میں 2 مہینے کے بعد, وہ کیسز لگتے نہیں ہیں. اور جب لگتے ہیں پتہ کیا صورتحال ہوتی ہے, وہ جو جس کا کیس ہوتا ہے وہ بیل آفٹر اریسٹ کرا کے رہا ہو چکا ہوتا ہے. بیل بیفور کا کیس وہ لگا نہیں. مجھے یاد ہے جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب نے کہا کہ ایک کیس بیل کا آیا جو بندے کی ڈیتھ بھی ہو چکی تھی. وہ مرڈر کا کیس تھا, وہ ڈیسائیڈ ہوا تھا. اس کے ہٹ کے آپ دیکھیں آج ہم ہو گئی اور پتہ چلا آج ہمارے پاس ایک ایسا چودھری تو سال سے جیل میں. آج ہمارے پاس ایک ایسا فیصلہ تھا, کاش میں ساتھ لے کے آتا. 2 سال کے بعد 2 صفحات کا فیصلہ لکھا ہوا جاری کیا گیا. اب وہ ایک کسی سول سرونٹ کا کیس تھا. اب وہ 2 سال تک انتظار کرتا رہا کہ یار میرا فیصلہ آ جائے. 2 صفحات کا فیصلہ لکھنا تھا, وہ فیصلہ نہیں جاری ہوا. یہ تو چیزیں اس طرح سے چل رہی ہیں.